بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین۔ ال جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین نے بہت سی اس پہ مباحث کیے ہیں۔ دو باتیں آپ سے عرض کرتے ہیں۔ ال کا یا تو مطلب ہے استغراق۔ استغراق کا مطلب یہ ہوا کہ تمام کی تمام جتنی بھی تعریفیں دنیا میں جہاں بھی جو تعریف پائی جاتی ہے للہ اللہ کے لیے، کوئی خوبصورت ہے تو وہ بھی تعریف اللہ کے لیے، اللہ نے اسے حسن دیا ہے۔ کوئی صاحب علم ہے تو وہ بھی تعریف اللہ کے لیے، اللہ ہی نے اسے علم دیا ہے۔ کوئی آدمی سخی ہے تو بھی تعریف اللہ کے لیے کہ اللہ ہی نے اسے سخاوت اور دولت دی ہے اور جذبہ دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یا تو یہ ترجمہ کیا جائے، اور یا پھر ال کو دوسری طرح لیا گیا ہے، ایک ہے کامن ناؤن اور ایک ہے پراپر ناؤن۔ اور جب بھی آپ جانتے ہی ہیں کہ کامن کو جب پراپر ناؤن میں چینج کرنا ہو تو اس کے لیے ہر زبان میں کچھ قاعدے ہوتے ہیں۔ العرب جب لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص چیز ہو گئی، بیت مثلاً گھر، اور البیت ایک خاص گھر۔ ال جو لگتا ہے وہ اسے خاص کر دیتا ہے۔ ہمارے جو استاد تھے وہ کہتے تھے کہ اس کا ترجمہ یوں کرنا چاہیے کہ کچھ خاص تعریفیں اللہ کے لیے، اور کچھ خاص تعریفوں سے مراد یہ کہ وہ تعریفات جو الوہیت کے درجے کی ہیں، اللہ ہونے کی وجہ سے ہیں، وہ اسی کے ساتھ مختص۔ کیونکہ تعریفیں تو ہم ایک دوسرے کی بھی کرتے ہیں، تو انسان سوچتا ہے کہ جو ایک دوسرے کی ہم تعریف کر رہے ہیں یہ کیا چیز ہے۔ تو آپ سے پہلے عرض کر دیا تھا کہ دو طرح کی تعریف ہے۔ ایک تو تعریف وہ ہے جو اسباب کے دائرے میں کی جاتی ہے، اور ایک تعریف وہ ہے جو اسباب سے اوپر کے درجے میں کی جاتی ہے۔ مثلا کسی آدمی کے متعلق تعریف کی جائے کہ صاحب آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، اور کوئی کہے کہ آپ بہت اچھی وحی نازل کرتے ہیں، علیہ باللہ یہ جملہ تو کفر کا ہی ہے، یا لغو ہے، بیکار بات ہے۔ تو جو چیزیں اللہ کے شایان شان ہیں ان میں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، اور رب اللہ کا یہ تیسرا نام آ گیا۔ آپ نے دیکھا اللہ، رحمان، رحیم، اور اس کے بعد رب کی بات آ گئی۔ اسی لیے یہ رب کا لفظ ایسا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے علاوہ کسی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ قرآن پاک میں جہاں آیا ہے وہاں ساتھ کوئی نہ کوئی ضمیر آئی ہے، انہ ربی، وہ میرا تربیت کرنے والا ہے۔ تنہا فقط رب اللہ ہی کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے عبد الرب کے متعلق کہنا کہ رب صاحب نے یہ کہا تھا یہ بات درست نہیں ہے۔ عبد الرب کو عبد الرب بھی کہا جائے گا۔ العالمین پروردگار ہے تمام جہانوں کا، سارے جہان کا۔ جہان کتنے ہیں؟ انسانوں کا جہان ایک الگ چیز ہے، جنات کا جہان ایک الگ چیز ہے، فرشتوں کا ایک الگ چیز ہے، جانوروں کا ایک الگ چیز ہے۔ اس کائنات میں کتنے جہان پائے جاتے ہیں کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے۔ تو اس لیے بات یہ اللہ تعالی نے سکھائی کہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔